بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہ آپ کے منہ سے گند نکلتا ہے، ایسے لگتا ہے گٹر ابل آیا ہے۔ سکرین پر یہ فوٹیج دیکھیں۔ پاکستان یا پنجاب ہی نہیں، عوام کو چننا۔ سرحد کے اس پار بھارتی پنجاب میں بھی لگایا جاتا ہے۔ انڈین فوجی ایک بچے کو پکڑ کر سیلاب والی جگہ پانی کے پاس لے کر جاتا ہے اور پھر گود میں اٹھا کر بچے کو بچانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے تصویر بنوائی اور مشن مکمل کر لیا۔ یاد رہے، جب سے موبائل کیمرے اور انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، حکومتوں کی کارکردگی کیمرے اور ٹک ٹاک تک محدود ہو چکی ہے۔ بیڑا گرک ہو اس ٹک ٹاک کا، گوڈے گوڈے پانی میں کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کی طرف ہاتھ ہلا کر یا کسی خاتون کو گلے لگا کر پنجاب کو سیلابی صورتحال سے موبائل کیمروں اور ٹک ٹاک سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے، اس وقت پنجاب کے 2000 سے زیادہ دیہات مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 30 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ محمد عارف نے مریم کی سکرین پر دکھنے والی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ایمان سے بتائیں، آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے جدھر کو محترمہ ہاتھ ہلا رہی ہے؟ اس پر یوسف خان نے لکھا، ہو سکتا ہے دریا کے اس پار فوجی چھاونی ہو۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، پانی اور درخت بھی خدا کی ہی مخلوق ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کی جانب ہاتھ ہلایا جائے۔ سبتین ملک نے کہا، اسے فوٹو بنوانی تھی، بندہ ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک نے لکھا، ان کو عادت ہے بلا وجہ ہاتھ کرنے کی، ہلانے کی، ملانے کی اور دکھانے کی۔ واہ، میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی یہ آ جائے کہ میں ہاتھ اوپر کروں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ نیچے کروں ذرا آزما کے دیکھوں۔ چلیں، سبھی کاظمی نے ٹویٹ کیا، بڑی سخت ڈیوٹی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ٹک ٹاک بنانا آسان کام ہے۔ ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہا، گورننس کا تعلق پلاننگ اور فیصلہ سازی سے ہوتا ہے۔ اگر سرکاری ادارے ٹھیک ہوتے، وسائل فراہم کیے جاتے تو ان ڈراموں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ پاکستان کی سیاست میں اصل ضلالت شریف خاندان لے کر آیا، جسے مریم نواز نے ٹک ٹاک شوٹنگ کے لیے ضلالت کی بام عروج پر پہنچا دیا۔ ملیح ہاشمی نے ٹویٹ کیا، حکومت عوام کو مشکل سے نکالنے کی کوشش سے زیادہ زور ٹک ٹاک پر گانے لگا کر اپنی تشہیر میں مصروف ہے۔ کشتی میں تصویریں، گاڑیوں میں فوٹو شوٹ۔ اطہر کاظمی نے لکھا، یہاں پنجاب میں ساری توانائیاں ذاتی تشہیر پر لگ رہی ہیں۔ سیلاب سے محفوظ ہونے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کشتی پر بیٹھ کر سیلابی ریلے کا جائزہ لینے پر صنم جاوید نے کہا، اس کا جائزہ لینے سے کیا ہوگا؟ ان پاگل زنانیوں نے فوٹو شوٹ کے چکر میں عجیب ڈرامے لگائے ہوئے ہیں۔ مریم کی اس حرکت پر مریم کے اپنے صحافی بھی پریشان ہیں۔ جیسے مریم کے سرٹیفائیڈ لفافہ نیوز کاسٹر وجی ثانی نے سوال کیا، مریم نواز اور ٹیم کے کشتی میں بیٹھ کر راوی کے معائنہ کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی عقل مند سمجھا دے۔ حیران کن طور پر نون لیگی جاوید چودھری اور مبشر لقمان جیسے منافقت سے بھرپور لفافے بھی چیختے رہے۔ جاوید چودھری نے کہا، مریم بی بی کو ایک لائف سیونگ جیکٹ پہنا کر کشتی میں بٹھا کر ایک چکر لگا کر سوشل میڈیا کے لیے مواد اکٹھا کر لیا اور معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ مبشر لقمان نے سیلاب کا پتہ ہونے کے باوجود سرجری کے لیے جاپان جانے پر اور میک اپ کی مقدار زیادہ کرنے پر تنقید کرتے رہے۔ آپ دونوں کو مبارک ہو بہت، اس چیز کی آپ دونوں نے اپنا مریم نواز شریف جتنا میک اپ کرنا شروع کر دیا، اب اللہ توفیق دے آپ دونوں پلاسٹک سرجن کو بھی دکھا لیں۔ آپ کو مریم نے دریا کو سلام کرنے کے بعد کشتی میں بیٹھ کر دوربین سے دریا کا جائزہ لینے کے بعد کہا، پاکستانیوں، بارش کی وجہ سے جو لگاتار رینز ہوئی ہیں، سیلاب اس وجہ سے آیا ہے۔ اگر صرف بارشیں ہوتی اور یہ بارشوں کے ساتھ رینز نہ ہوتی تو سیلاب نہیں آنا تھا۔ اس سال جو بارش کی وجہ سے جو ایک ٹورینشل رینز ہوئی ہیں، اس پر ملیح ہاشمی نے لکھا، مریم نواز نے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے پر بلاول کو بھی مات دے دی۔ عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا، بارش کی وجہ سے جو رینز ہوتی ہیں تو پانی کے ساتھ واٹر بھی زیادہ آ گیا اور سیلاب آ گئے۔ مریم کو صنم جاوید نے مشورہ دیا، فوراً دوائی کے ساتھ میڈیسن لیں۔ ارم شہزادی نے کہا، کیا واقعی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم پر یہ مسلط ہیں؟ فلک جاوید نے لکھا، کیا بنے گا ملک کا؟ مجھے پریشانی کی وجہ سے وری ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، مجھے نیند کی وجہ سے بہت سی سلیپنگ ہوتی ہے۔ کسی نے ٹویٹ کیا، ٹک ٹاکر آنٹی بولتے ہوئے کچھ کنفیوز لگ رہی ہیں، بولنے میں وہ رونت ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہا، اس بار بارش کی وجہ سے جو رین ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تلکن بہت ہو گئی ہے، اب نہ لانگا جا رہا ہے اور نہ ٹاپا جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے ٹویٹ کیا، جاپان کے دورے سے کچھ اور سیکھا یا نہیں؟ محترمہ مریم کی اردو یقیناً بہتر ہو گئی ہے، مثلاً یہ کہ بارشوں کی وجہ سے رینز زیادہ ہو گئی ہیں۔ آئنسٹائن زندہ ہوتا تو اس سائنسی کلیے پر رشک کرتا۔ کلپ دیکھیں۔ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں،
جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. عظمہ بخاری کی طرف سے یہ ماں کی گالی نکالنے کے بعد تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہا گیا، مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ بیان میرے منہ سے نکلا. آپ میری حالت کو بھی سمجھیں. مجھے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہ پراپیگنڈا سیل ہے جو مریم کے کپڑوں کے بارے میں منظم مہم چلاتا ہے. مریم نواز کشتی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے گئیں، انہیں تب بھی ٹرول کیا گیا. عظمہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے شرم آنی چاہیے تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ شرم نہیں آئی. منہ سے گالی نکلنے پر تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن معافی نہیں مانگوں گی. عظمہ کو دیا گیا شہباز گل کا جواب دیکھیں. عظمہ بخاری تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لوفر اور رج کے لچی ہیں. مریم نواز لاکھوں روپے کے لباس اور کروڑوں روپے کی گھڑیاں پہنتی ہے. اس پر سوال اٹھانے والے 25 کروڑ عوام کی ماؤں کو وہ ننگا کہتی ہے. لوگ تو عظمہ بخاری سے بات بھی نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گٹر ابل رہا ہو. بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت ہی لچی ہیں باجی آپ، بہت ہی آپ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں آپ کو منہ لگانے سے، آپ کے آس پاس سے گزرنے سے بھی، کیونکہ آپ کے منہ سے گند نکلتا ہے، ایسے لگتا ہے گٹر ابل آیا ہے. کسی نے سوال کیا، ایک طرف علیم خان کا پاک ویو سٹی، دوسری طرف غریبوں کے کچے مکان. اگر بند توڑا گیا تو کس طرف توڑا جائے گا؟ عظمہ بخاری نے جواب دیا، پاک ویو سٹی میں بھی انسان رہتے ہیں. اور پھر رشک کمر کی طرف سے دریا کو سلامی دینے کے کچھ ہی دیر بعد حفاظتی بند غریبوں پر توڑ دیا گیا. پارک ویو والے نے بند توڑوایا، اس نے اپنی اسکیم بچائی کیونکہ وہ امیر تھا نا، ہم ماڑے بندے ہیں. مریم غریبوں پر پانی چھوڑنے کے باوجود علیم خان کا پاک ویو سٹی نہیں بچا سکی. چند گھنٹوں بعد ہی پاک ویو سٹی کا حفاظتی بند بھی خود بخود ٹوٹ گیا. اظہر مشوانی نے لکھا، علیم خان کی سوسائٹی پاک ویو والے عوام کو محفوظ مقامات پر بھیجنے کی بجائے 2-3 دن پراپرٹی ایجنٹوں سے ٹک ٹاک مارکیٹنگ کرواتے رہے کہ سوسائٹی محفوظ ہے، کہیں نہ جائیں. ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے ویڈیوز سے. اب پانی بند توڑ کر اندر داخل ہوا ہے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھاگ رہے ہیں. سنم جاوید نے ٹویٹ کیا، جس بے غیرت انسان نے یہ سوسائٹی بنا کر بیچی ہے، وہ بے غیرت لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی پانی میں ڈبو کر کشتی میں سیر فرما رہا تھا. عمران ریاض خان نے لکھا، پاک ویو سٹی کے دریائی حصے کو NOC دینے والے قومی مجرم ہیں، انہیں فوراً گرفتار کرنا ہوگا. تشدد یہ کیا ہے کہ دکان کیوں بند ہے، اور مریم نواز یہاں سے 12 کلومیٹر دور ہے جہاں اس نے خطاب کرنا ہے، یہاں پورا مارکیٹ بند ہے. عمران افضل راجہ نے کہا، مریم صفدر کا دورہ ناروال، پورے علاقے میں کرفیو، حالات الطاف بھائی کی طرح. 20 کلومیٹر تک کا ایریا، بازار بند، کھلی دکانوں میں توڑ پھوڑ. کہتے ہیں جانور کو یونیورسٹی میں چھوڑ دو تب بھی جانور ہی رہتا ہے، ورنہ جاپان کے دورے سے کچھ تو سیکھا ہوتا.